السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں جیسے زکوٰۃ کے متفرق مسائل، ڈیفرنٹ مسائل جان رہے تھے، اسی سے متعلق آج کا ویڈیو بھی ہوگا، اور کوشش کروں گا میں کہ کل یہ زکوٰۃ سیریز کی تکمیل ہو جائے۔ کل انشاءاللہ العزیز کل کے ویڈیو میں، یعنی ایک ویڈیو اور اس کے بعد بنے گا جس میں زکوٰۃ کی سیریز بھی مکمل ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے قیامت کی نشانیوں اور قیامت سے پہلے دنیا میں پیدا ہونے والے فتنوں سے متعلق سیریز شروع ہوگی۔ آپ حضرات اس کو دیکھیں، سنیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور یہ سارے ویڈیوز اپنے اعزاء، اقربا، احباب، رشتہ داروں تک شیئر کیجئے تاکہ میرے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے کچھ اور مسائل جو بچے ہیں وہ جان لیں۔ حضرات گرامی، میرے سامنے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف کی ہے کہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہوتا ہے مسکین، للفقراء والمساکین، اللہ تعالیٰ نے جو 8 جگہیں اس سے پہلے آپ کو میں نے بتائی ہیں، 8 جگہیں بتائی ہیں زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی، ان میں سے پہلے نمبر پر فقراء اور دوسرے نمبر پر مساکین۔ مسکین کس کو کہتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے گھوم گھوم کر مانگتا ہو، کوئی ایک لقمہ دیتا ہے، کوئی 1 کھجور یا 2 کھجور دیتا ہے، کوئی بھگا بھی دیتا ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھگا بھی دیتا ہے، حالانکہ نہیں بھگانا چاہیے مانگنے والوں کو، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے۔ اتنا اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ مانگنے سے بے پرواہ ہو جائے، لیکن نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ بہت خوشحال ہے، وہی شعر یاد آیا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق یا چہرے پہ رونق، اس طرح سے کوئی شعر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ وہی والا معاملہ ہے کہ ہم نے سفید کرتا پہن لیا، صاف ستھرا کپڑا پہن لیا، تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم، مطلب جو لوگ بھی اس طرح کے سماج میں ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ خوشحال ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ اپنی خودداری اور عزت نفس کی بنیاد پر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ آدمی خوشحال ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس کی ضرورت کو سماج کو پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی آمدنی کیا ہے، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا خرچ کیا ہے، یہ کیسے مینٹین کرتا ہے اپنے بچوں کی پڑھائی، اپنے بچوں کا خرچ، کھانا پینا، اور اپنے گھر کا کرایہ، اور پھر اپنا مینٹیننس، یہ اس کے انداز سے اور اس کے رہن سہن سے پتہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی آمدنی کتنی ہے، یہ معلوم کرنا ہوتا ہے، آمدنی کے مطابق خرچ ہے یا اس سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہوگا، لیکن آپ سے کہہ نہیں سکتا ہے، مانگ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی خودداری اور اس کی عزت نفس اسے اس بات سے روکتی ہے، تو وہ کسی سے سوال نہیں کرتا۔ مسکین کی یہی علامت ہے۔ اس حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ مسکین کون ہے۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، سوال نہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ یہ عہد کرے، ایگریمنٹ کرے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ثوبان نے عرض کیا کہ میں عہد کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان سن رہے تھے تو فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ حضرت ثوبان کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی ضمانت انہوں نے حاصل کری۔ صحابہ کو یا صحابہ کے نزدیک آخرت کی کامیابی، جنت کا حصول بڑا ٹارگٹ تھا اور اصل ٹارگٹ تھا، لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ہم دنیا جمع کرنے کے لیے، دنیا کے خزانوں کو جمع کرنے کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، پراپرٹی جمع کرنے کے لیے جس حد تک گزرنا ہوتا ہے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد یا ان کے کسی غلام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ وصول کرنے کا کام انہیں نہیں دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی روایت میرے سامنے ہے، ابو رافع کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم میں سے
ایک شخص کو زکوٰۃ کا وصول کرنے کے لیے بھیجا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اس آدمی نے حضرت ابو رافع سے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تم کو بھی زکوٰۃ میں سے کچھ مل جائے۔ حضرت ابو رافع نے کہا اچھا پہلے میں دریافت کر لوں۔ پھر حضرت ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے، مولا القوم من انفسہم وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو، تم ہمارے غلام ہو، تم ہم میں سے ہو اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، تو ہم تم کو صدقہ وصول کرنے کے لیے کیسے بھیجیں گے اور اس کی مزدوری تم کو کیسے دیں گے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے مقروض مال ہے، قرض میں ہے وہ، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یزید بن خصیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر قرض بھی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ مقروض مالدار ہے لیکن وہ مقروض ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یعنی وہ اپنا قرضہ ادا کرے، وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ یہ نہیں کہ اب قرضہ بھی نہیں ادا کر رہا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا کہ ہم تو مقروض ہیں، تو ہمیشہ مقروض ہی رہے گا اور ہمیشہ زکوٰۃ سے بری رہے گا؟ نہیں، اگر آپ زکوٰۃ روک رہے ہیں تو قرضہ بھی تو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ کے پاس مال ہے، زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچا ہوا ہے، تو آپ، اور اگر مال نہیں ہے قرضہ دینے کے لائق، تو زکوٰۃ کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ حضرت ایوب ابن ابی تمیمہ سختیانی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مال کے سلسلے میں جسے بعض حاکموں نے ظلم سے چھین لیا تھا، لکھا کہ مالک کو اس کا مال واپس کریں اور اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ وصول کر لے، اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ وصول کر لے۔ اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ نہ لی جائے بلکہ صرف ایک دفعہ زکوٰۃ لے لی جائے، کیونکہ وہ مال ضمار تھا، اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو، مثلا قرض یا پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ، اس پر سال بسال زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، لیکن جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، جب مل جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے مال ضمار کی طرح ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دینا کافی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ گفتگو تھی۔ اللہ رب العالمین اس ساری گفتگو کو اور ہمارے ان سارے ویڈیوز کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے مفید بنا دے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ حضرات گرامی، میں نے اس کے بعد ایک ویڈیو اور بنے گا اس پر، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ مکمل ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔